آیات جہاد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے چھٹی آیت جہاد اس پر اعتراض ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ساتویں بھی ضمن ہوئی تھی۔ تو دو وہ آیات جن پر اعتراض کیا گیا ان کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے آٹھویں وہ آیت ہے جس پر نالائقوں نے نہ سمجھ کر کے قرآن سے دور رہ کر کے قرآن پر اعتراض کیا، بتایا کہ مسلمان ان سے متاثر ہو کر کے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ تو جو آٹھویں آیت کریمہ ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 16 کا خلاصہ کیا بنتا ہے پہلے یہ دیکھیں۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ میدان کارزار بدر کا سب سے پہلے گرم ہوا۔ آخر یہ میدان کارزار کیوں گرم ہوا سب بتایا گیا کہ مکہ کے باشندوں نے منصوبہ بنایا ملک شام سے تجارت کر کے منافع کمائیں اور ہتھیار خریدیں اور اس کے بعد مدینے پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر۔ تب اس قافلے کو روکنے کے واسطے مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ نہ لانے پائیں منافع، نہ ہتھیار، نہ مقابلہ کرنے پائیں۔ اس طریقے کا معاملہ درپیش ہوا۔ اس کے بعد میدان کارزار گرم ہوا، تب بدر کے میدان میں صحابہ کرام تو ڈیفنس کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم عطا فرمایا۔ لیکن جب اس کے بعد مسلسل جہاد کا حکم ہوتا رہا، لوگ مسلمانوں کو تو کھانے دوڑنے لگے۔ خود ایک حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ دور آئے گا کہ تمہارے اوپر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے انسان ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دسترخوان پر بھوکے انسان ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ وہن کمزوری ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا حضور نے فرمایا کمزوری کا یہ وہن کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا دو چیزیں ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے حب الدنیا وخوف الموت، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہن جس کی وجہ سے دوسری قومیں بھوکے لوگوں کی طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی وہ وہن ہے۔ اور وہن کیا ہے؟ آقا فرماتے وہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا خوف ہے۔ جب سے مسلمانوں کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ گئی اور موت کا خوف طاری ہو گیا، مسلمان مغلوب ہو گیا۔ اور جب تک مسلمان موت کو تحفہ سمجھتا رہا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو ڈیفنس کے طور پر جہاد کا حکم دیا۔ ابھی جیسے دیکھیں جو حقیقت میں دہشت گرد ہے وہ سب سے بڑا علم امن کا لے کے کھڑا ہے، چلا رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور جو بیچارے مظلوم ہیں ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی دو رخی پالیسی ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اور جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس کو جو ہے سب سے بڑا امن اور سلامتی کا پیکر تصور کیا جائے۔ تو ایسے موقع پر ڈیفنس کا حکم تو اسلام نے دیا۔ جو لوگ کمزور تھے کیونکہ مدینہ طیبہ کے اندر حکم ملا تو مدینہ طیبہ کے اندر منافقین بھی تھے، تو منافق ہمیشہ شرارت کرتے تھے۔ معلوم ہے جب میدان بدر میں صحابہ کرام اترنے لگے تو کفار مکہ کو بڑھا کر ان کو جوش دلانے والا کون تھا؟ شیطان، جو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں ایمان لائے ان کی شکل میں آیا تھا، اور آنے کے بعد ابھار رہا تھا کہ مقابلہ کرو ڈٹ کر کے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے اترے اور شیطان دیکھا تو دیکھنے کے بعد بھاگنے لگا۔ ایک شخص جس کا نام حارث ابن ہشام تھا اس نے شیطان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کیونکہ سراقہ کے شکل میں آیا تھا، پکڑ لیا اور کہا کیا معاملہ ہے؟ ابھی تک تو ہمیں جنگ کرنے کے آمادہ کر رہا تھا، ابھار رہا تھا، اب تو بھاگ کر کے جانے لگا۔ تو جانتے شیطان کیا کہتا ہے؟ میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ یعنی اللہ کی مدد جب آئی تو شیطان بھی بھاگا، اللہ نے فرشتوں کو ابھارا تو شیطان بھی بھاگا۔
ڈیفنس کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کی فرمائی. تو جہاد کا حکم ڈیفنس کے طور پہ تھا. تو اب اس کے بعد دیکھا جائے کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، کون شریر ہے اور کون شریف ہے. یہ آزمانے کے لیے جہاد کا حکم آیا کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ گھبرائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں. ماحول کتنا بھی خراب ہو جائے وہ مسجد کو آباد کرتا رہے گا، کتنا بھی خراب ہو جائے وہ ہمیشہ آقا کی سنتوں پہ چلتا رہے گا. ماحول کتنا بھی خراب ہو جائے لیکن اس کے ایمان میں خرابی نہیں آئے گی. تو یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا. تو منافقین کو تھوڑا سا بہت تکلیف ہوئی کہ یار اب تو ہم کو بھی جانا پڑے. کچھ کمزور لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ابھارا اور ابھارنے کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی رہو گے تم؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے مجاہدین کی شناخت بھی نہیں کرائی ہے. مجاہدین کی شناخت اللہ تبارک و تعالیٰ کرانا چاہتا ہے کہ کون میرے لیے کام کرتا ہے، کون اپنے لیے کام کرتا ہے. جو اپنے لیے کام کرے گا وہ اپنے اعتبار سے کسوٹی بنائے گا، اور جو اللہ کے لیے کام کرے گا تو وہی کسوٹی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہی کسوٹی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تم میں سے انہیں ان کی شناخت بھی نہیں کرائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، راہ خدا میں جانے والے ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں. صحابہ کرام کے اندر اتنا جذبہ رہا کہ صحابہ نے سن لیا، بس سرکار نے فرمایا نکل پڑے میدان. ورنہ بدر میں کیا تھا، صحابہ کے پاس نہ سواریاں تھی، نہ کھانے کو تھا، نہ ہتھیار تھا. تو کاشا سے پوچھو تلوار ٹوٹ گئی، آ گئے آقا کی بارگاہ میں، کہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے، کیسے مقابلہ کریں؟ میرے مصطفیٰ نے کھجور کی ایک شاخ انہیں عطا فرما دی. وہ کھجور کی شاخ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے تلوار میں تبدیل فرما دیا. ایمان اتنا مضبوط تھا. معلوم ہے علامہ عز الدین جزری نے اسد الغابہ کے اندر لکھا، فرماتے ہیں حضرت عکاشہ پوری زندگی اسی تلوار سے میدان کارزار میں جاتے ہیں، اسی تلوار کو لے کر کے جاتے رہے جو شاخ تھی. معلوم ہے اسی غزوہ بدر کے موقع پہ جو صحابہ کرام ڈیفنس کے طور پر آئے، صحابہ کرام کی نفری تعداد بھی کم، سامان حرب و زر بھی کم. کفار نے بہت تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی. معلوم ایک صحابی وہ تھے، افرا کے دو بیٹے جہاں ساری دنیا جانتی ہے، جن کا نام معوذ اور معاذ ہے، جنہوں نے فرعون امت ابو جہل کو جہنم پہنچایا، ابو جہل کو مارا. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ دونوں بچے پوچھتے ابو جہل کہاں ہے چچا، بتائیں. فرماتے ہیں بیٹا تم لوگ کیا کرو گے؟ تو اپنی زبان میں انہوں نے جو کہا تھا اس کو بڑے اچھے انداز میں کہا جاتا ہے. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوبے ناری کو، مریں گے یا مار ڈالیں گے اس مردود ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوبے باری کو. اپنے انداز میں ہوتا ہے، خالی اشارہ کیا تھا عبد الرحمان، ایک دم چیل کی طرح جھپٹے اور دونوں نے گرا دیا اور اس کے بعد وہیں پہ کام تمام کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بات میں سرکار نے فرمایا دیکھو فرعون کہاں ہے، تلاش کر کے آؤ کہاں پر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو نہیں کو ناتما کمزور، جسامت کے اعتبار سے کمزور تھے، وہ فرماتے ہیں میں گیا دیکھ رہا تھا، آہیں بھر رہا تھا. جب اس کے پاس میں پہنچا تو کیا کہتا، ہائے افسوس میں اتنا بڑا سردار، مجھے مارنے کے لیے دو بچے آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو وہیں پر جہنم رسید کر دیا. تو ان میں سے افرا کے جو دو بیٹے تھے معوذ اور معاذ، تو معاذ کا معاملہ ایسا تھا کہ چاروں طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے. کفار نے آپ کے ہاتھ کو کاٹ دیا تو وہ ہاتھ کھال کے ساتھ لگا ہوا، جس کی وجہ سے مقابلہ کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، ڈیفنس کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی. انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے کھال سے توڑا اور بغل میں دبا کے مقابلہ کیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر دونوں ہاتھ اور کندھے میں لگا کر ہاتھ جیسا تھا ویسا چپکا دیا، اس نے چپکا دیا تھا. تو صحابہ کرام کا توکل اللہ کی ذات پہ رہا، صحابہ کرام کا بھروسہ اللہ اور مصطفیٰ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رہا.
اور صحابہ کرام کی کسوٹی اپنے گھر کی نہیں رہی، صحابہ کرام کی کسوٹی آمد اسی صورت میں ہوگا جب اللہ کا پیغام بولا جائے گا، اللہ کے پیغام پہ عمل کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے پیغام کو عام فرمایا، اور رب فرماتا ہے کیا تم سمجھ تو چھوڑ دیا جاؤ گے، ایسے چھوڑ دیا جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان کی بھی شناخت نہیں کرائی جو تم میں سے جہاد کرے۔ اور جہاد کا پورا معنی بتا چکا ہوں، جہاد کے معنی ہوتا ہے مل جل کر کے کوشش کرنا، مل جل کر کے کوشش کرنا تھا، کس کی کا برائی ختم کرنا۔ بہت سارے اس کے معنی سب بتائے جا چکے ہیں۔ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور یہ ایمان والے جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا ہمراز نہیں بنانا، کسی کو ہمراز نہیں بنانا۔ سبحان اللہ، کہ ہمراز بنائیں گے تو اپنی راز کی باتیں اپنے رب کی بارگاہ میں رکھیں گے، یہ اپنے راز کی باتیں اپنے رسول کی بارگاہ میں رکھیں گے، یہ اپنے راز کی باتیں ایمان والوں کی بارگاہ میں، ایمان والوں کے سامنے رکھیں گے، ہر آدمی کے سامنے نہیں۔ کیونکہ میدان کارزار کا اصول ہے کہ اگر میدان کارزار گرم ہوا اور کوئی اگر ادھر سے آدمی خیانت کر دے گے اور جا کر کے بتا دے گے تو اس جنگ کا نقشہ ہی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو ایمان والا ہے وہ کبھی ایمان والوں کو دغا نہیں کرے گا، کبھی دغا نہیں دے گا۔ میدان کارزار جب بھی گرم ہوگا تو وہ اللہ کو اپنا ہمراز بنائے گا، رسول کو ہمراز بنائے گا، اور اپنے دوست ایمان والے بھائیوں کو اپنا ہمراز بنائے گا، کسی کافر کو ہمراز نہیں بنائے گا۔ اب کافر کو ہمراز بنانے میں کتنے نقصانات ہیں تو انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ رہی 8ویں آیت، جس 8ویں آیت پر اعتراض کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے کے تعلق سے ارشاد کیا کہ کون مسجدوں کو آباد کرے؟ لوگ سمجھتے ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے مشرک آئے ہیں، مشرک آباد نہیں کرتا سوائے برباد کرنے کے، ویران کرنے کے۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پیش 360 بتوں کو لوگوں نے نہیں رکھ دیا تھا۔ مشرک کبھی نہیں آباد کرتا، اس کو سب معلوم ہے حالات کیا ہے، عبادت کیا ہے، نماز کیا ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد کو آباد نہیں کرے گا۔ آباد وہی کرے گا جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ تو چوتھی 8ویں جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا خلاصہ آپ کے ساتھ بہرحال انشاءاللہ